7 ستمبر 1974 کو ملک پاکستان میں آئینی سطح پہ قانونی سطح پہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانی 1974 کا آئین بننے سے پہلے بھی کافر تھے اور شرعی فتوے کی روشنی میں قادیانیوں کے دونوں گروپ، مرزائیوں کے دونوں گروپ، چاہے وہ ربوہ گروپ ہو چاہے لاہوری گروپ ہو، دونوں کافر اور مرتد ہیں، کیونکہ یہ دونوں گروپ مرزا قادیانی کو اپنا کم از کم مذہبی پیشوا ضرور مانتے ہیں۔ لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا قادیانی کو 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود مانتا ہے، جبکہ ربوہ اور قادیانی گروپ یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی کلیم کرتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانا تو دور کی بات ہے، جو صرف مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ہی مانے وہ بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اب قادیانیوں کے دونوں گروہ یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا کم از کم ضرور مانتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی وہ شخص ہے جس کی کتابوں کے اندر 20 واضح صریح کفریات موجود ہیں، جس کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی کسی صورت میں مسلمان قرار نہیں پاتا، اور اس کے اوپر علماء اسلام کے شرعی فتاواجات موجود ہیں، اور مسلمانوں کا اجماع اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنے کفریات کی وجہ سے کافر اور مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ تمام مکاتب فکر مرزا قادیانی کے کفر کے اوپر جمع ہو گئے اور سب نے اتفاق کر لیا۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ مرزا قادیانی نے کون سے کفریات کیے ہیں جن کفریات کی وجہ سے مرزا قادیانی وہ کافر اور مرتد قرار پاتا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی توہین کی، اپنی کتابوں کے اندر انبیاء اور رسول اعظام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، قرآن عظیم قرآن مجید کی توہین اور گستاخی کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اور ضروریت دین کا انکار کیا۔ مرزا قادیانی نے جو کفریات کیے ہیں، تمام کفریات کی وجہ سے مرزا قادیانی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ ان کفریات میں سے بالکل جو واضح اور کھلا کفر ہے مرزا غلام قادیانی کا، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا انکار اور مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ نبوت، جو کہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس کی اپنی تحریرات موجود ہیں، جس سے بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی کافر اور مرتد قرار پایا۔ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر اس کے دعویٰ نبوت کے دعاوی موجود ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی ایک کتاب ہے، ایک غلطی کا ازالہ، جو کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 پہ ایک غلطی کا ازالہ کی عبارت موجود ہے۔ اس میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جر اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں۔ پھر اسی کتاب میں اسی مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کر رہی ہے، اس رسول سے مراد مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو رسول لیا، اور محمد سے مراد اپنی ذات کو لیا۔ پھر ایک غلطی کا ازالہ اسی روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کے صفحہ نمبر 231 پہ موجود ہے، صاف صریح واضح عبارت ہے غلام قادیانی کے دعویٰ نبوت کی، کہ لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ صاف عبارت ہے مرزا قادیانی کے حوالے سے کہ اس میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ایک اور کتاب مرزا قادیانی کی حقیقت الوحی، یہ روحانی خزائن کے اندر جلد نمبر 22 کے اندر یہ کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 502 پہ لکھتا ہے کہ میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے،
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بروزی نبی ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ کفریہ عبارت لکھی۔ تو کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی تشریعی نبی، کبھی غیر تشریعی نبی، اور آخر میں مرزا قادیانی نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اور ان کفریات کا مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر صریح اور واضح اظہار کیا، اور یہ روحانی خزائن کے اندر جو ہے وہ جلد نمبر 17 کے صفحہ نمبر 435 پر مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی۔ تو یہ عبارات مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نبوت کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کی ہیں۔ نبوت کا دعویٰ بھی کیا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا۔ قرآن مجید کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ روحانی خزائن کے اندر موجود کتاب حقیقت الوحی کے حوالے سے، یہ حقیقت الوحی کتاب موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 220 ہے۔ یہ مرزا کے اوپر شیطانی الہامات کا جو مجموعہ ہے جس کا نام اس نے تذکرہ رکھا ہے، اس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ جو تذکرہ ہے میرے اوپر جو شیطانی الہامات آتے ہیں، میں ان پر ایسے ہی ایمان رکھتا ہوں جس طرح قرآن پر، اور میں اس کو نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کی طرح سمجھتا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر یہ کفریہ اور گستاخانہ عبارت لکھی ہیں۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی اسلام کے ایک رکن اور ضروریت دین کا انکار کرتے ہوئے جہاد جیسے اہم فرض کے حوالے سے روحانی خزائن کی جلد 17 کے اندر زمیمہ تحفہ گولڑیا موجود ہے، صفحہ نمبر 78 ہے، لکھتا ہے کہ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ جہاد کا انکار کیا اور جہاد کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن قرار دیا، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 17 پر ایک رسالہ ہے خطبہ الہامیہ، اس کی عبارت ہے، لکھتا ہے یعنی سمجھ لے کہ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت آ گیا، اب سے زمینی جہاد بند کیے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا، جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لیے لڑنا حرام کیا جائے گا، سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ جہاد اسلام کا رکن ہے، اس رکن اسلام کا انکار کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر کس طریقے سے جہاد کی فرضیت کا انکار کیا۔ یہ کفریات ہیں صریح اور واضح مرزا غلام قادیانی کے، جس کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ماننے والے چاہے روا گروپ ہوں اور چاہے لاہوری گروپ ہوں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو شریف فتوے کی روشنی میں یہ پہلے کافر تھے۔ 7 ستمبر 1974 کو یہ آئین بن گیا کہ قادیانی چاہے روا گروپ ہو چاہے لاہوری گروپ ہو، یہ مسلمان ہرگز نہیں ہیں، اور جتنی اسلامی اصطلاحات ہیں اور شعائر اسلام ہیں ان کو قادیانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے معبد کو، اپنی عبادت گاہ کو قادیانی مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی اٹھک بیٹھک کو یہ نماز نہیں کہہ سکتے، اور اس کے علاوہ اپنی پکار کو یہ اذان نہیں کہہ سکتے۔ دیگر جتنی بھی اسلامی اصطلاحات ہیں جو مسلمان اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، قادیانیوں کو آئینی اور قانونی طور پہ ان اصطلاحات کو استعمال کرنے کی بالکل ممانعت کر دی گئی، وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مرزا غلام قادیانی کے فالورز
بالخصوص جو ربوہ اور قادیانی گروپ ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی کلیم کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کا نبی بن کے دنیا میں آیا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث متواترہ اور امت کا قطعی حتمی سمعی جزمی اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب قادیانی، مرزا قادیانی کے لیے نبوت ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایک بھی صحیح صریح دلیل نہ قرآن سے موجود ہے نہ حدیث سے موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی ہے۔ صحیح احادیث بخاری مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 3609 نمبر حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مضمون دونوں کا ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب، اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ 30 دجال کذاب ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل نفی فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، نہ حقیقی نہ مجازی نہ ذلی نہ بروزی نہ ذاتی نہ عطائی نہ حقیقی نہ مجازی نہ مستقل نہ غیر مستقل نہ امتی نہ جو ہے وہ مستقل نبی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، کوئی کسی قسم کا نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا، اور اسی بات پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ ہاں یہ بتا دیا کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، جو نبوت کا دعویٰ تو کریں گے لیکن وہ جھوٹے اور کذاب ہوں گے، جھوٹ بولیں گے، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ان جھوٹوں میں سے مرزا قادیانی دجال جو ہے وہ جھوٹا ضرور ہے، اور اس کا جھوٹا ہونا خود مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مثلا تحفہ گلڑیا جو کہ روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ نمبر 56 پہ موجود ہے، لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ یہ جھوٹ کے بارے میں مرزا قادیانی کا بیان ہے۔ اور پھر اسی طرح انجام آتم اس کا ایک رسالہ ہے، روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے، لکھتا ہے کہ جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔ پھر روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 215 پہ لکھتا ہے کہ تکلف سے جھوٹ بولنا یہ گوں کھانا ہے۔ اور پھر روحانی خزائن کی جلد 2 صفحہ 382 پہ لکھتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ جھوٹ کے بارے میں سٹیٹمنٹس ہے مرزا غلام قادیانی کی۔ اب مرزا کی اپنی کتابوں کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے تاریخی بلنڈر اور ایسے ایسے تاریخی جھوٹ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جس سے مرزا قادیانی کا بالکل جھوٹا کذاب اور دجال ہونا اس کی اپنی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلا اس نے اپنی اسی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 پہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ مکہ، مدینہ اور قادیان۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں، قادیان کا نام پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ مرزا دجال جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ قادیان کا نام، مکہ، مدینہ اور قادیان 3 شہروں کا نام قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ قادیان کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ مرزا قادیانی روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 337 پہ لکھتا ہے کہ صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے، لیکن پوری ذریت مرزا کو یہ چیلنج ہے کہ صحیح بخاری سے یہ حدیث نکال کے دکھائیں۔ صحیح بخاری میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے جس سے مرزا قادیانی کا دجال اور کذاب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 465 پہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا
جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قدر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جبکہ مرزا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے چند دن بعد فوت ہوئے۔ یہ بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ اور اس کا بالکل کذبیانی ہے۔ پھر چشمہ معرفت کتاب ہے مرزا قادیانی کی، اور روحانی خزائن کی جلد 23 صفحہ نمبر 299 پہ یہ لکھتا ہے کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ یہ مرزا کا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے، کہتا ہے یہ تاریخ دان جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایام صلح اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 88 پہ اس نے یہ لکھا ہے کہ فتاوی ابن حجر جو حنفیوں کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے، فتاوی ابن حجر جو حنفیوں کی نہایت معتبر کتاب ہے، جبکہ امام ابن حجر مکی حیتمی وہ شافعی ہیں، وہ حنفی نہیں ہیں، تو ان کا فتاوی جو ہے وہ فتاوی حدیثیہ وہ شافعیوں کی کتاب ہے، حنفیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بیسیوں بلکہ سینکڑوں کذبات اور جھوٹ مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا، دجال اور کذاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، ان کذابین اور دجالین میں سے ایک جھوٹا اور دجال اور کذاب جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی تھا، جس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ اپنی کتابوں کے اندر جھوٹوں کی برمار اور کفریات کی برمار اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس نے کی ہے، اور حشرات الارض کی طرح کفریات اس کی کتابوں کے اندر موجود تھے۔